الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر خاک نہ کر دوں تو حقانی نام نہیں۔ سامعین باوقار، ابھی آپ تمامی حضرات میرے اور جلال الدین رضا خانی کے مابین جو گفتگو ہوئی ہے سماعت فرمائیں گے، جس میں الحمدللہ میں نے دلائل سے بریلوی مناظر جلال الدین رضا خانی کو بریلوی کتب سے کافر ثابت کیا۔ جلال الدین رضا خانی جو بریلوی مسلک کا علامہ بنا پھرتا ہے، مناظر بنا پھرتا ہے، جس کا پیشہ ہی ہے مساجد و مدارس کے نام پر چندہ بٹور کر اپنے پیٹ کی توند موٹی کرنا، اپنی جیب کو گرم کرنا اور علماء اہل سنت، علماء حق سے لوگوں کو بدظن کرنا، اللہ والوں کو گالیاں دینا، لوگوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرنا، یہ خبیث مولوی میرے دلائل کی تاب نہ لا سکا اور فون کاٹ کر فرار ہو گیا۔ یہ سوچتا ہوگا کہ فرار ہونے سے اس کی ذلت و رسوائی چھپ جائے گی۔ نہیں جلال الدین رضا خانی، یہ تیری بھول ہے، فرار ہونے سے تیری ذلت و رسوائی نہیں چھپے گی، بلکہ تیری ذلت و رسوائی کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ سامعین باوقار، اب آئیے اس مرد مجاہد کی کرامت دیکھیے جس کو کافر کہہ کر جلال الدین رضا خانی اپنی کتب کی روشنی میں کافر ہو گیا، اور جس کی تکفیر نہ کر کے، جس کو اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کر کے مولوی احمد رضا خان خود کافر ہو گیا۔ سامعین باوقار، آئیے اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کر دیتا ہوں۔ الکوکبۃ الشہابیہ جو مولوی احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ساری کی ساری حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخیوں اور کفر پر لکھی گئی ہے۔ گویا کہ احمد رضا بریلوی نے اس کتاب کے صفحات کو سیاہ ہی مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کفر سے کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق احمد رضا لکھتا ہے، مسلمانوں خدا را ان ناپاک و شیطانی ملعون کلموں پر غور کرو، پادریوں، پنڈتوں وغیرہم کھلے کافروں مشرکوں کی کتابوں کو دیکھو، شاید ان میں بھی اس کی نظیر نہ پاؤ گے، مگر اس مدعی اسلام بلکہ مدعی امامت کا کلیجہ چیر کر کے دیکھیے کس جگر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بے دھڑک یہ صریح سب و دشنام کے الفاظ لکھ دیے۔ مسلمانوں، کیا ان گالیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہوئی یا مطلع ہو کر ایذا نہ پہنچی؟ ہاں واللہ انہیں اطلاع ہوئی، واللہ انہیں ایذا پہنچی، اور انصاف کیجئے تو اس کھلی گستاخی میں کوئی تعویل کی جگہ بھی نہیں۔ سامعین باوقار، اس عبارت میں احمد رضا نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ نمبر 1، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صاف بے دھڑک گالیاں دی ہیں کہ پادریوں، پنڈتوں، کافروں، مشرکوں کی کتب میں بھی معاذ اللہ ایسی گالیاں نہیں پاؤ گے۔ نمبر 2، یہ کہ ان گالیوں کی خبر اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایذا بھی پہنچی۔ نمبر 3، ان گالیوں میں کسی قسم کی تعویل کی ضرورت نہیں۔ اب اتنا بڑا گستاخ
اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والا مولوی احمد رضا بریلوی کے نزدیک اہل لا الہ الا اللہ میں سے ہے، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ چنانچہ مولوی احمد رضا بریلوی اپنی کتاب تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 132 پر لکھتا ہے، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا۔ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کرتا، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اور تمہید ایمان ما حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 121 پر لکھتا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے۔ وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ وَفِيهِ السَّدْ، کہتا ہے یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور اسی پر فتویٰ ہوا اور یہی ہمارا مذہب ہے اور اسی پر اعتماد اور اسی میں سلامتی اور اسی میں استقامت۔ احمد رضا بریلوی حکم اخیر کیا دے رہا ہے؟ حکم اخیر کیا لکھتا ہے کہ علماء محتاطین مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہ کہیں، یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے اور اسی میں سلامتی ہے۔ سامعین باوقار، آپ اندازہ لگائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان فتاوی جات کی روشنی میں مولوی احمد رضا بریلوی دنیا کا بدترین کافر ثابت نہیں ہوتا؟ فیصلہ آپ کریے، میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب آپ حضرات ریکارڈنگ کو سماعت فرمائیں۔ ہیلو جی ہاں جی، آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے، بولو عارف اللہ۔ جی جلال الدین صاحب بول رہے ہیں نا؟ ہاں جی، کہاں سے آپ ہیں؟ میں ابھی گوا میں ہوں۔ نہیں، آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ سب جانتے ہیں، اتنے سال سے بات ہو رہی ہے تمہاری۔ نہیں بھائی، میں نہیں جانتا ہوں، موضوع پہ بات کرو، میں نہیں جانتا ہوں۔ موضوع پہ بات کرو۔ چلیے ٹھیک ہے، جہاں جائے وہیں ٹھکانا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ میں آپ کے مجدد صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، ہاں الکوکبۃ الشہابیہ، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 21 پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، ہاں انہوں نے آپ کے مجدد صاحب نے لکھا ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ ہاں کیا لکھا ہے کہ یہاں انبیاء و ملائکہ، قیامت و جنت و نار وغیرہ تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کر دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 76 پر ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ ہاں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے، آپ کے مجدد صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب الکوکبۃ الشہابیہ کے صفحہ نمبر 76 پر کہ جہل نسبت کیا اور اس کے علم قدیم کو ازلی نہ مانا اور اس کی صفت کو اختیاری نہ جانا، یہ تینوں باتیں صریح کفر ہیں، ہاں ٹھیک ہے جلال الدین صاحب۔ ہاں اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کے مجدد صاحب نے یہ کہا کہ شاہ اسماعیل شہید نے تمام ایمانیات کا صاف انکار کر دیا، جی ٹھیک ہے نا، یعنی انبیاء کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، جنت و جہنم کا انکار کر دیا، ہاں تمام ایمانیات کا جو ہے انکار کر دیا، جی ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور میں نے پیش کی ہے کہ اللہ کے تعلق سے انہوں نے ایسا لکھا کہ جہل نسبت کیا اور اس کے علم قدیم کو ازلی نہ مانا اور اس کی صفت کو اختیاری جانا، یہ تینوں باتیں صریح کفر ہیں۔ تو کیا مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ جی آپ کی بات مکمل ہوئی۔ جی جی ہاں، شاہ اسماعیل دہلوی آج اور اعلیٰ حضرت کے جب پہلے
حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور وہ فتویٰ جب اعلیٰ حضرت کے دور میں اچانک توبہ مشہور ہو گیا، توبہ مشہور ہونے کی وجہ سے خود رشید احمد گنگوہی کو بھی بولنا پڑا، وضاحت کرنا پڑا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کیا۔ تو اتنی ضرورت پڑی، سائل نے سوال بھی پوچھا کہ اسماعیل دہلوی توبہ کیا یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب عوام تک بات پہنچی، عوام خود پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں مفتی سے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کا توبہ مشہور ہو گیا تھا۔ توبہ جب کسی کا مشہور ہو جائے تو اس کی تمام کفریات کو، کفر کا فتویٰ کو اسی وقت موقوف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بندہ توبہ کیا یا نہیں تحقیق ابھی ہونی باقی ہے۔ تو اس کی ساری عبارتیں کفریہ ضرور ہے اور آج بھی برقرار ہے۔ جب توبہ کا مشہور جھوٹی خبر مشہور ہو گیا تھا تو اس بنیاد پر کفر کا فتویٰ کو اعلیٰ حضرت نے موقوف کر دیا۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی اور آج بھی ہمارے پاس تحقیق پہنچی، خود رشید احمد گنگوہی نے بتایا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کیا، تو وہ کافر اور اس کا کفر برقرار ہے۔ اگر جیسا توبہ مشہور کیا تھا، اگر حقیقت میں وہ توبہ کر چکا ہوتا تو وہ کافر نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کفر اس کا گنایا اور اس کو مسلمان بھی کہا، کیونکہ اس کی عبارت بے شک کفریہ ہے، اور آج بھی اس کی ایک ایک عبارت پر بات کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو قدیم صفات کا انکار کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہے تقویت الایمان کے اندر، غائب کی بات دریافت کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہے غائب دریافت کرے۔ آپ بتائیے دریافت کرنا کسے کہتے ہیں؟ پوچھ لینا۔ دریافت کا مطلب ہے پوچھ لینا۔ مجھے کوئی بات معلوم نہ ہو اور میں پوچھ لوں عارف الحسانی سے یا پھر انیس سے میں پوچھ لوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے مجھے معلوم نہیں تھا، میں آپ سے پوچھ کے معلوم کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ کے معلوم کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے صفات علمی قدیم ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفات علمی قدیم ہے، اور اسماعیل دہلوی خود لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ لیتا ہے، کسی کو معلوم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی آپ کی؟ ہاں، بات ختم ہوئی میری۔ جی اس وجہ سے صفات علمی کا ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، آپ نے خوامخواہ اتنی طویل گفتگو کر دی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مجدد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے تمام ایمانیات کا انکار کر دیا۔ جب مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ایمانیات کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے، آپ کے مجدد صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تینوں باتیں صریح کفر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں یا کافر نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں کافر ہیں، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے، آپ نے ایک اور بات پیش کی ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک جو ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کف لسان کیا ہے، اس طریقے کی آپ باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، یہ کتاب ہے المعتقد المنتقد، ٹھیک ہے، ہاں اور ایک اور بھی کتاب ہے المعتمد المستند، ٹھیک ہے۔ المعتمد المستند جو ہے یہ آپ کے مجدد صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 358 پر لکھا ہوا ہے کہ اب اس کا کیا حال ہوگا جو نہ ڈرا اور نہ پچھتایا اور نہ استغفار کیا اور نہ توبہ کی اور نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس کے بعد آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات پر جمے رہے اور خصومت کے لیے تیار ہوئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ نزدیوں کا بڑا طاغی اسماعیل دہلوی، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ نزدیوں کا بڑا طاغی اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے، آپ کے مجدد صاحب نے کہا ہے کہ اب اس کا کیا حل ہوگا جو نہ ڈرا اور نہ پچھتایا، نہ استغفار کیا، نہ توبہ کی۔ آپ توبہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی ہے، نہ اس نے استغفار کیا ہے، نہ پچھتایا ہے، نہ ڈرا ہے، نہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو ہاں. آپ کا یہ کہنا کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی نے کف لسان کیا ہے، یہ من گھڑت ہے، جھوٹی بات ہے. اس کی وجہ سے آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو ہے کف لسان نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت خود فرما رہے اسماعیل دہلوی کے تعلق سے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اب دہرائے نا بات. ٹھیک ہے، مختصر کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے، مختصر کر دی میں نے. ہو گیا. جی جی. اب آپ کا کہنا ہے کہ توبہ دوسری کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. ساری کتابیں ایک ہی دن میں نہیں لکھی گئی ہیں. پہلے جب اعلیٰ حضرت نے اس کے کفر گنایا ہے اور اس کو کافر قرار دیا، پھر دوسری بار جب اس کی کفر سے توبہ مشہور ہوا تو پھر اعلیٰ حضرت نے پھر دوسری کتاب لکھے. اچھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی بولیے بولیے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو جب اس کے کفر گنائے اور توبہ کفر گنائے تو کافر ہوتا ہے نا. ہاں جی بول لیجیے. کفر گنائے تو یہ بھی کہانی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ساری باتیں لکھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ بولیے. ہر کتاب کا ایڈیشن خود دیکھ لیجیے کون سی کتاب کون سے سن میں لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ہر ڈیٹ تاریخ بھی لکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کے علماء کی طرح اتنے گمنام تھے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے آپ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنے علماء کے تاریخ وفات، تاریخ پیدائش بھی نہیں بتا سکتے، اور الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش. دیکھیے، تاریخ وفات پہ بات نہیں ہو رہی جلال الدین صاحب، بیچ میں نہ بولے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نا آپ. میں یہ بول رہا ہوں المعتقد. میں ثابت کسے جی کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے جو کتاب جب لکھے خود ایڈیشن دیکھ لیجیے گا اس کا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون سی کتاب کون سے سن میں لکھے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میرا میں جو کہہ رہا ہوں واقعات ایسا ہی ہے. پہلے جب اس نے کفر کیا، کفر اس کا ثابت ہوا تو اس کو کافر قرار دیا گیا تھا. پھر جب آپ لوگوں نے جھوٹ پھیلایا، توبہ مشہور کیا، تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کو موقوف کیا کہ ابھی اس سے دیکھا جائیں گے، تحقیق کریں گے، دیکھا جائے گا کہ وہ توبہ کیا یا نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے بول لیا. ہاں بول لیا. آخر میں جب بات ختم کرنے دو، آپ دو بار دہراتے ہو، تین بار دہراتے ہو. ارے تو میں جلدی بات کرتا ہوں نا، آپ میں بول رہا ہوں کام کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہیں. توبہ مشہور تھا لیکن جھوٹی خبر تھی. تب اعلیٰ حضرت نے دوبارہ کفر کہا کہ دوبارہ کفر کا فتویٰ دیا کہ نہیں، اس نے توبہ بھی نہیں کیا اور ڈٹے رہے. بات ختم ہوئی. ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں. ہاں. یہ کتاب ہے تحقیقات، ٹھیک ہے، ہاں امام احمد رضا پر بے بنیاد الزامات کے تحقیقی جوابات. ٹھیک ہے، ہاں. یہ تصنیف ہے شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب کی. ٹھیک ہے نا. اس کے صفحہ نمبر 60 پر لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ کلمات مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کے علم میں آئے تو بمصداق فوق کل ذی علم علیم، ان میں اعلیٰ حضرت کو اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا، اگرچہ وہ بعید ہو، ضعیف ہو. اس لیے غور کریے گا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کف لسان فرمایا. ٹھیک ہے، آپ کا شریف الحق امجدی خاموش رہے نا. آپ کی بات میں کیا ثابت ہو رہا ہے کیا نہیں ثابت ہو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے تکفیر اس لیے نہیں کی، اس کو کافر اس لیے نہیں کہا کیونکہ اس کی توبہ مشہور ہو گئی تھی. اب آپ کا تحقیقات والا مولوی جو ہے شریف الحق امجدی، وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تکفیر اس لیے نہیں کی ہے، کف لسان اس لیے فرمایا کیونکہ اعلیٰ حضرت کو اسماعیل دہلوی کے کلام میں اسلام کا پہلو نظر آیا. ٹھیک ہے، اب آپ کی بات جھوٹی ہے یا تو شریف الحق امجدی کی بات جھوٹی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو کہہ رہا ہے اسلام کا پہلو نظر آیا اس لیے اعلیٰ حضرت نے کف لسان کیا. آپ نے کہا کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اعلیٰ حضرت، خاموش رہو، بیچ میں نہ بولو. آپ نے کہا کہ توبہ مشہور ہو گئی تھی، اس وجہ سے جو ہے اعلیٰ حضرت نے جو ہے تکفیر نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے اعلیٰ حضرت ہی سے ثابت کیا کہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، بولیے اب. جی
اب ایک آدمی کی زندگی میں جتنی ساری باتیں ہیں ان باتوں کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. اب مجھے پتا ہے، پکا یقین ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. بعد میں یہ پتا ہو کہ معلوم ہو کہ وہ بندہ نے یہ پلا کفریات کی ہے. پھر تیسری بار خبر آئے کہ نہیں وہ بندہ نے توبہ کیا. تو اب اس کے جو پہلے تو مسلمان تھا وہ بھی یقینی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ بھی یقینی ہے. پھر اس نے کفر کیا، یہ تو تحقیقات کے موضوع ہے نا، تحقیقات ضروری ہے. اور پھر اس نے توبہ کیا، اس بات کی بھی تحقیق ضروری ہے. جب سب سے پہلی بات مسلمان ہونا وہ تو یقینی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان پلا بڑا، اور بعد میں کفر کیا، کفر تحقیقی ہے، تحقیق کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد میں توبہ بھی تحقیق کرنا پڑے گا. تو جب کشمکش میں تھے اور لوگ مشہور کر رہے تھے توبہ کیا، تو اب اس کے اسلام کے پہلو، یعنی پیدائشی مسلمان ہے، اس کے اسلام کے پہلو تو اس کے پاس اس کے اسلام کے پہلو موجود ہیں. اب کب سے نشان کیا اعلیٰ حضرت نے کہ نہیں اس کو ابھی کافر ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے، ابھی اس کو موقوف کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو کافر قرار دیں گے. جب پھر تحقیق ہوئی، توبہ نہیں کیا، تو اعلیٰ حضرت نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں توبہ نہیں کیا، یہ ڈٹا رہا، یہ کافر کا کافر ہی رہا. بات ختم ہوئی. اب تم کتنے بھی کھینچتان کرو، اس وجہ سے اعلیٰ حضرت پر کوئی بھی آنچ نہیں آئے گی، اور یہ اسماعیل دہلوی کافر کا کافر رہا. تو ابھی اس کے عبارت پر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب خاموش ہو جائیں. جلال الدین صاحب، اعلیٰ حضرت پر بہتان لگا سکتے. جلال الدین صاحب خاموش رہو. ٹھیک ہے، اب خاموش ہو جاؤ، اب خاموش ہو جاؤ، تم بھی اس کو کافر مانتے. اب خاموش ہو جاؤ نا. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ہاتھ میں تمہید ایمان ہے، ما حاشیہ ایمان کی پہچان. ٹھیک ہے، ہاں اس کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا ہوا ہے کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، اور جو اس کے عذاب یا کفر میں شک کرے خود کافر ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں جلدی اس کا تم اسے استدلال کرو، جلدی بیان کرو. جی اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوتا ہے اس کی توبہ کسی طرح قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور جو اس کے عذاب یا کفر میں شک کرے خود کافر ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، یہ دوسری کتاب ہے. خاموش رہو، خاموش رہو، ابھی ہمارا وقت چل رہا ہے نا، خاموش رہے. نہیں ہمارا آپ کا بات ایک ہی بات پہ رہو نا. یہ کون سی بات ہوئی یار، یہ کون سی بات ہوئی؟ نہیں اب مجھے بولنے دے. آپ اس کا نہیں، میں ٹاپک نہیں چھوڑ رہا ہوں، ٹاپک وہی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ٹاپک ہمارا وہی ہے، میں ٹاپک دوسرا نہیں تبدیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سنیں. ٹھیک ہے. اب یہ تمہید ایمان ما حسام الحرمین، ٹھیک ہے، آپ کے مجدد صاحب کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 121 پر لکھا ہوا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے. ٹھیک ہے. کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ اس کے اتباع پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ نمبر 90 پر حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاِعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ وَفِيهِ السَّدْ. یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. فتویٰ کس پر ہے؟ اسی پر فتویٰ ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، اور اسی پر فتویٰ ہوا، اور یہی ہمارا مذہب ہے، اور اسی پر اعتماد، اور اسی میں سلامتی، اور اسی میں استقامت. ٹھیک ہے. اور ایک بات آپ نے یہ کہی کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اعلیٰ حضرت نے کف لسان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے خود تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان کے صفحہ نمبر 132 پر لکھا ہوا ہے کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت تکفیر اسماعیل کی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. کئی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور آپ نے جو تعویل پیش کی ہے اس کا رد کیا ہے. میں نے شریف الحق امجدی سے رد کر دیا،
اور جو ہے دوسری کتاب جو ہے میں نے المعتمد المستند سے رد کر دیا جو اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے. پھر آپ حضرات کا یہ کہنا کہ جو ہے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اعلیٰ حضرت نے تکفیر نہیں کی ہے، یہ من گڑت ہے، بے اصول ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بولیے. اب بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ انبیاء اکرام کی گستاخی کرے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں، یہ حکومت حاکم کے لیے ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ کرے اور اس کو سزا دے، سزا سے اس کو نہ روکے، کیونکہ اس طرح اگر ہر توبہ کرنے والے کو نبی کی گستاخی کی کھلی اجازت دی جائے، گستاخی کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو لوگ نڈر ہو جائیں گے. یہ حاکم کے لیے ہے. آپ سیاق و سباق پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، اس کے سزا کے بارے میں لکھا گیا ہے، سزا دیا جائے. لیکن عوام الناس علماء کے نزدیک اور عوام الناس کے نزدیک جو بھی توبہ کرے، چاہے کسی طرح کی گستاخی ہو، اگر وہ گستاخ راہ راست پر آ جائے، توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے، مسلمان بن جائے اور توبہ مشہور کر دے، تو اس کی توبہ عوام کے نزدیک قابل قبول ہونا چاہیے. حاکم کے نزدیک نہیں. حکومت اور ذمہ داران اس کو توبہ کرنے کے باوجود اس کو سزا دے تاکہ وہ دوبارہ کوئی گستاخی کرنے کی ہمت نہ کرے. دوسری بات، آپ نے جو کہا اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر نہیں کرتے، تو اہل لا الہ الا اللہ کا یعنی کلمہ پڑھ کر اگر کوئی گستاخی کرے، کوئی ضروریات دین کا انکار کرے، تو اس کو ضرور کافر کہا جائے گا. ماشاء اللہ. اہل لا الہ الا اللہ تو جیسے قادیانی لا الہ الا اللہ قادیانی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کی وہ تعویل کر کے اپنے قادیانی مردود کو نبی مانتا ہے. تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ قادیانی کو آپ لوگ کافر کرنے سے باز آتے کیا؟ آپ قادیانی کو بھی کافر کہتے، بلا شبہ وہ کافر ہے. تو اہل لا الہ الا اللہ سے مراد کلمہ پڑھے اور کلمہ کا حق بھی ادا کرے اور کلمہ کے مطابق چلے، کوئی ضروریات دین کا انکار نہ کرے. جس طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوئے وہ لوگ، اور جن کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمایا کہ تم حالت کفر میں، تو جاہلیت کے دور میں تو تم بہت دلیر بنتے تھے، اب تم بزدلی والی بات کر رہے ہو. جب ضروریات دین کا انہوں نے انکار کیا، زکوٰۃ کا منکر ہوئے، تو ان کے خلاف قتال ہوگا. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. لا الہ الا اللہ سے مراد ضروریات دین کا انکار نہ ہو. اور تم اسماعیل دہلوی کی بات کرو، اسماعیل دہلوی جب ضروریات دین کا انکار کیا تو وہ کافر ہوا. جی اب ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ تھا پہلے، اور جب اس کے توبہ مشہور ہوئے تو توبہ مشہور ہونے کی وجہ سے اس کے کفر میں توقف کیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. جلال الدین صاحب خاموش ہو جائیں. اب خاموش رہیں، اب خاموش رہیں، اب خاموش رہو، اب خاموش رہو، بھاگیے نہیں. ٹھیک ہے. جلال الدین کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اسماعیل دہلوی کیا تھے؟ اہل لا الہ الا اللہ میں سے تھے، بعد میں انہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. ٹھیک ہے نا. تو ان کی بات یہ جہالت پر مبنی ہے، بالکل صریح جھوٹ ہے، کیونکہ تمہید ایمان سے پہلے جو الکوکبۃ الشعبیہ لکھی جا چکی ہے. ٹھیک ہے نا، الکوکبۃ الشعبیہ پہلے لکھی جا چکی ہے. ٹھیک ہے. تو الکوکبۃ الشعبیہ میں احمد رضا بریلوی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے جو ہے تمام ایمانیات کا انکار کر دیا، تمام ضروریات دین کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، خاموش رہے. تعویل کی بات تم نے جو یہ اعلیٰ حضرت کو بتانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اب خاموش رہے. دیکھو انیس بھائی اس کو خاموش کراؤ. دیکھو اب جب اس کے جوتے پڑنے لگے تو یہ بولنے لگا بیچ میں. خاموش رہے نا. اس نے کہا پہلے اسماعیل دہلوی کیا تھے؟ اہل لا الہ الا اللہ تھے. ٹھیک ہے، بعد میں اس نے کفر کیا. اب الکوکبۃ الشعبیہ جو پہلے کتاب لکھی جا چکی ہے، جس میں اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہاں
انبیاء کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنت اور جہنم کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، تمام ایمانیات کا انکار کر دیا، اور اس نے اسی کتاب کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے ایسی باتیں کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہ جو صریح کفر ہیں اور جن میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہا ہے، اب تمہید ایمان محاشی ایمان کی پہچان جو ہے یہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعد میں جب لکھی گئی ہے تو اب جو ہے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کی یہ تمام تعویلات حبا منصورہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہے نا، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ جلال الدین، خاموش رہو، ابھی خاموش رہو، خاموش رہو، اب خاموش رہو، ابھی میری بات نہیں، ابھی میری بات نہیں، اب ایک منٹ بس، ایک منٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ بات لے کر آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ مشہور ہو گئی تھی، اس وجہ سے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، افطرا ہے ان لوگوں کا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں نے یہ ثابت کر دیا، وہ خود کہتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تکفیر اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ وہ اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانتا ہے، اور اللہ کے نبی کے تعلق سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے انسان کی تکفیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تعویلیں کر رہا ہے اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے، لیکن اعلیٰ حضرت جو ہے بچ نہیں سکتا۔ انیس دیوبندی، سنو، آپ تمہارے مولویوں کی ذرا بربر بند کراؤ، ایک منٹ میری بات سنو ذرا۔ انیس، آپ پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، مسلمان تھا، مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا، پھر اس نے کفر کیا، کفر کرنے کے بعد کافر قرار دیا گیا، پھر اس نے توبہ اس کی مشہور ہوئی، پھر جب توبہ مشہور ہوئی اس کی وجہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے موقوف کیا گیا کفر کا فتویٰ، بعد میں جب اس کے توبہ کا مشہور ہونا جھوٹا ثابت ہوا، پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہاں بتا رہا، ساری باتیں تمہارے عارف الحقانی کی زبان سے تم خود سن چکے ہو، جب توبہ نہیں کیا، ڈٹا رہا، تو توبہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے توبہ کیا بول کر بات مشہور ہوئی۔ اب اہل لا الہ الا اللہ پہلے جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، وہ تو پکی بات ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان تھا اور مولوی تھا، یہ سب بات پکی ہے، اس وجہ سے اہل لا الہ الا اللہ۔ اب اہل لا الہ الا اللہ جیسا قادیانی اگر جلال الدین وہی باتیں کر رہے ہو، بیچ میں بڑبڑا رہے، نہیں وہی باتیں کر رہے ہو نا، تو اسماعیل دہلوی کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے، اور اگر تم ایک عبارت جو اعلیٰ حضرت جن عبارت کو کفر قرار دیا، ایک عبارت پر تم بات کرو، تم خود اس کو مسلمان ڈکلیئر کرو۔ ٹھیک ہے، اب خاموش ہو جاؤ، چلو ٹھیک ہے، اب خاموش رہو، چلو خاموش رہو، بھاگیے نہیں۔ محترم سامعین، جب اعلیٰ حضرت کے نزدیک اس کی جو ہے توبہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو ہے جلال الدین کا یہ کہنا کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اعلیٰ حضرت نے جو ان کی تکفیر نہیں کی ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اب جو ہے اعلیٰ حضرت جو ہے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان مانتا ہے، اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانتا ہے، اور یہ جلال الدین جو کافر کہتا ہے۔ اب جو ہے کیا بولتے ہیں، مولوی حشمت علی بریلوی کا فتویٰ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اعلیٰ حضرت تو کہتا ہے کہ جو ہے یہ مسلمان ہے، یہ اہل لا الہ الا اللہ میں سے، میں اس کی تکفیر نہیں کرتا ہوں، اور علماء محتاطین جو ہیں انہیں کافر نہ کہیں۔ ٹھیک ہے، اب اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اور ہے اس معاملے میں، اور جلال الدین بریلوی کا عقیدہ کچھ اور ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، دونوں کا عقیدہ ایک نہیں ہے، اس لیے مولوی حشمت علی بریلوی کے فتوے سے جو ہے جلال الدین کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دیگر کتب کے اندر جو ہے یہ موجود ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو کافر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ انیس بھائی جی کاٹ کے اب سنیے، آپ نے کال ریکارڈ کی ہے؟ ہاں ریکارڈ ہے۔ اچھا، ایک منٹ میری بات سن لیں جی، کہ یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مولوی
اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر اس لیے نہیں کی ہے، کف لسان اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک جو ہے اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، جی ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے جو ہے اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی یہ کتنی جھوٹی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کف لسان کیا، یہ جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے، کیونکہ ہم نے اسی ریکارڈنگ میں آپ سن رہے ہوں گے کہ ہم نے اسی ریکارڈنگ کے اندر مولوی احمد رضا بریلوی کی زبان سے یہ ثابت کر دیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ جی جی جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو اب تمہارا یہ کہنا، بریلیوں کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے کف لسان اس لیے کہا کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، جی ٹھیک ہے نا۔ جی تو دیگر میں کتب کے حوالے دے سکتا ہوں جس میں ان لوگوں نے یہ کہا ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کی ہے۔ اب میں ان بریلیوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کیا بولتے ہیں آج یہ مشہور کر دے، آج یہ کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے، جی تو کیا تمام بریلوی رضاخانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر نہیں کریں گے؟ کیا اس کو مسلمان کہیں گے؟ جی یار یہ کون سی بات ہوئی؟ جب تم ایک بندہ جو خود اس نے تکفیر کی ہے الکوکبۃ الشعبیہ میں، مولوی احمد رضا بریلوی نے خود تکفیر کی ہے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے الکوکبۃ الشعبیہ فی کفریات ابی الوہابیہ میں، جی اور اس طریقے سے اس نے کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا گستاخ ہے، اتنا بڑا گالی اللہ کے نبی کو دینے والا ہے کہ اس کی گستاخی میں جو ہے کسی قسم کی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے ایسا کفر کیا، ایسی گستاخی کی ہے جو صریح کفر ہیں، اور کہا کہ اس نے تمام ایمانیت کا انکار کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا گستاخ ہے، یہ تو بہت بڑا جو ہے کافر ہے، اس کے باوجود جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی کی زبان سے رب ذوالجلال نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان لکھوا دیا۔ جی تمہید ایمان میں کیا لکھا؟ تمہید ایمان بعد کی کتاب ہے، اور الکوکبۃ الشعبیہ پہلے کی کتاب ہے۔ بعد میں کیا لکھا مولوی احمد رضا بریلوی نے کہ میں اسماعیل دہلوی کے اوپر جو ہے تکفیر کا حکم نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی خود کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، اور کہہ رہا کہ یہی ہمارا مذہب ہے، اسی پر فتویٰ ہے اور اسی میں سلامتی ہے۔ اب یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے ان فتووں سے تو یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اہل لا الہ الا اللہ میں سے ہیں، ان کی تکفیر درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو مسلمان ہی مانا ہے مولوی احمد رضا بریلوی نے، اور جن بریلیوں نے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی ہے، کافر کہا ہے، وہ سب کے سب اعلیٰ حضرت کے ہم عقیدہ نہیں ہوئے، بلکہ جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے سے ہٹ کر ہوئے، جس کی وجہ سے مولوی حشمت علی بریلوی کے فتوے سے وہ کافر ہو گئے۔ اب جلال الدین رضا خانی تو کافر ہو گیا، جی ٹھیک ہے، تبھی تو کال کاٹ کے بھاگ گیا، جی ٹھیک ہے، کال کاٹ کے بھاگ گیا، جی ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ السلام علیکم۔ وعلیکم